کہنے والوں نے کہا نبی کا دامن پکڑ لے انسان، نبی ہے جنت دلانے والے. کیا کہا؟ نبی کا دامن پکڑ لے والے تو روز محشر قسم خدا کی یہی ہے کملی اڑانے والے. تو کہا نبی کے ذریعے ملے گی جنت، نبی ہے دونوں جہاں کے رحمت، روز محشر قسم خدا کی یہی ہے بگڑی بنانے والے. تو آگے بڑی پیاری بات کہی کہ جسے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے اسے مسلمان بنا دیا ہے. شجر یہ پکارتے تھے یہی ہے کلمہ پڑھانے والے. تو عقیدے کا شعر دیا کہ زمین بھی ان سے بھی ان سے سارے جگ میں نظام ان کا. کیا کہا؟ زمین بھی ان سے فلک بھی ان سے ہے سارے جگ میں نظام ان کا. انہی کی خاطر بنی جنت جنت دلانے والے. عزیزان ملت اسلام میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسند دین اسلام ہے. ناظرین کرام، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدای تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے. یعنی ہم جس مذہب کو یہ ایسا دیتے ہیں وہ تعالی کا پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب دین ہے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے آج کلمہ پڑھنے والے کا معاملہ کیا ہے، آج کلمہ پڑھنے والے کا حال کیا ہے کہ جناب پتہ تو ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، مذہب اسلام کے ساتھ میں رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمیں احساس تو ہے، آج ہمیں پتہ تو ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کن کاموں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کن کاموں سے، کن باتوں سے رکنے کو منع کرتا ہے. ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدای تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی تمام مسائل کے حل موجود ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی میرے عزیزوں، اسلام کا مقصد، اسلام کا منشا لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چلانا ہے. اسلام کا منشا بندوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے. اسلام کا مقصد اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ تمام برائیوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، تمام ناجائز کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو حسد خوری سے بھی بچانا چاہتا ہے، چغل خوری سے بھی بچانا چاہتا ہے، زناکاری سے بھی بچانا چاہتا ہے، عیاش سے بھی بچانا چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو اسلام کا ایک ایسا مذہب ہے جس کا نہ تو کوئی جواب ہے، جس کی نہ کوئی مثال ہے اور جس کی نہ کوئی نظیر ہے. بلکہ کہنے والی نے تو یوں کہا تھا اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے. کیا کہا؟ اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے. ذہن کو قریب کیجئے میرے عزیزو، یعنی مذہب اسلام کو جنہوں نے بھی پڑھا ہے اگر غیر پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی ایسی کوالٹی ہے مذہب اسلام میں. بلکہ جب ایک دفعہ ایک عیسائی نے اپنے دوست شیخ عزیز الدین سے معلوم کیا، پوچھا کہ جناب تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام میں کیا خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی ایسی بات بتائے جس سے کہ میرا مجھ کو اچھا محسوس ہو، مجھے انٹرسٹ آ جائے، مجھے اچھا فیل ہو. اب شیخ عزیز الدین میرے عزیز ہو کوئی عالم تو تھے نہیں، کوئی مولوی تو تھے نہیں،
جو اس کے دل کو مطمئن کر سکتے تھے، جو اس کو سمجھا سکتے تھے، ہاں علماء اکرام کے قریب بیٹھتے تھے، علماء اکرام کے نزدیک بیٹھتے تھے۔ اور اس بات کو آپ حضرات میرے بھائی یاد رکھیں، اگر بندہ اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی چھینٹیں بھی آتی ہیں، اگر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑ جایا کرتا ہے۔ اگر آپ علماء اکرام کے قریب بیٹھیں گے، نزدیک بیٹھیں گے، تو دین کے ریلیٹڈ نہ جانے کتنی انفارمیشن، کتنی جانکاری آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں شیخ عزیز الدین کوئی عالم تو تھے نہیں، کوئی مولوی تو تھے نہیں، مگر شیخ عزیز الدین سے جتنا بھی ہو سکا آپ نے اس کو سمجھایا، اس کو بتایا۔ اب وہ عیسائی کہتا ہے جناب تم نے جہاں تک کہا بالکل سچ کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب آؤ میں تم کو تمہارے مذہب کی حقانیت بتاتا ہوں، میں بھی تمہارے مذہب کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ وہ عیسائی کہتا ہے ہمارے ملک انگلستان میں پارلیمنٹ سازی کے لیے تقریباً 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنے ممبران کی ضرورت پڑتی ہے؟ 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ عیسائی کہتا ہے بڑے بڑے دانشور لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وگیانک لوگ آتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں، وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ قانون بناتے ہیں۔ وہ جیسے ہی قانون کو بناتے ہیں اور دنیا والوں پر قانون کو نافذ کرتے ہیں تو لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، ان کے قانون میں لوگ خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک قانون بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، مگر لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکال رہے ہیں، جس کے سبب پارلیمنٹ کو قانون میں یا تو تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے یا قانون منسوخ کرنا پڑ جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر قانون زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو لوگ دھرنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے یا قانون کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک آ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ آ رہے ہیں، وہ قانون بنا رہے ہیں، لوگ ان کے قانون میں کمیاں نکال رہے ہیں، مگر تمہارے پیغمبر خاتم النبیین نے عرب کی ریگستان میں بیٹھ کر جو قانون بنایا ہے اس قانون کو بنے ہوئے 14 صدیاں گزر رہی ہیں، آج تک کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکی جو پیغمبر کے قانون میں کمی نکال سکے، غلطی نکال سکے۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کرتے تو رہے مگر ان کی کوششیں ادھر کی ادھر رہ جاتی ہے، قانون مصطفیٰ کا اٹل رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام حق بات تو یہ ہوتی ہے جس کی گواہی بھی دشمن تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوئے چلو یہ بات تو حقیقت کی ہے۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کر رہے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کی، مذہب اسلام کی جو قانون ہے ان کو تبدیل کرنے کی، مگر میرے عزیزوں قرآن بھی اپنی جگہ اٹل ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی اپنی جگہ اٹل ہے۔ جو بھی اسلام کے قانون کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کو مٹ جاتا ہے، مگر اسلام کا قانون نہیں مٹتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، وہ بدلے کا زمانہ لاکھ نہ کر، قرآن نہ بدلا جائے گا، وہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ کیا کہا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا بلال صاحب قبلہ۔ تو ناظرین کرام کیا کہا ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ معاشرے کرام میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو، تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اگر کوئی غیر بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ بھی شان بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مذہب اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے، اچھے اخلاق میں دیکھنا چاہتا ہے، تمام برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل کرو جاؤ، نہ تمہاری زندگی
زندگی میں بہائے آ جائیں تو کہنا، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، آج ہم دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں پر نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، پیارے آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لو، قسم خدا کی دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ضامن کا معنی ضمانت لینے والا۔ آقا نے کیا کہا؟ اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب میرے عزیزوں، یہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ آپ حضرات غور و فکر کے ساتھ میں سماعت کریں اور ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ آج کے دور میں بنا جھوٹ کے تو کام ہی نہیں چلتا۔ اب تو کھلے کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اگر مالدار ہونا ہے، بزنس مین بننا ہے تو جھوٹ دبا کے بولو۔ جتنی دبا کے جھوٹ بولو گے اتنی جلدی مکان کھڑا کر لو گے، اتنی جلدی بلڈنگیں کھڑی کر لو گے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ جناب بنا جھوٹ کے مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے امیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین، خلفائے راشدین، محققین کی زندگی کو اٹھائیے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا ایسے ایسے صحابی رسول اس دنیا سے گزرے ہیں۔ آج کے دولت مند کی، آج کے بزنس مین کی، آج کے کروڑپتی کی دولت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی دولت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بنا جھوٹ کے ہم مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بتاؤں۔ جناب اگر دولت کے معاملے میں دیکھا جائے اس زمانے میں جتنے کروڑپتی وہ صحابی رسول تھے اتنا کروڑپتی ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ نام کیا ہے؟ نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، پتا چلا کہ عبد الرحمن کے پاس بڑی دولت آ رہی ہے، مال ہے، اور ان کے پاس چلتے ہیں، پاس چلنے کے بعد ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس جانکاری کو لینے جائے کہ ان کے پاس اتنی دولت جو آ رہی ہے، اتنا روپیہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اتنے ان کے پاس جو اشرفیاں ہیں، جو درہم و دینار ہے، اس کا راز کیا ہے؟ لوگ حضرت عبد الرحمن کے پاس جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد کہا کہ ایک بات کو بتاؤ، اس دولت کا راز کیا ہے، اس امیر کا راز کیا ہے؟ تو جانتے ہیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے لوگوں میں 4 باتوں پر عمل کرتا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی تجارت میں، اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو میرا دعویٰ ہے اس کو تجارت میں خوب منافع حاصل ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو اس کی تجارت میں خوب بینیفٹ ہوگا، خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر تجارت آپ کو کرنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیں کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ کیا کہا؟ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ وہ آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لاکھ کا مال گھر لے آتے ہیں، وہ مال گھر کے اندر رہتا ہے، سڑ جاتا ہے، پھر آمد بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا
کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا، اور دوسری بات نہ میں نے ادھار سامان بیچا، نہ خریدا نہ بیچا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں، مگر آج کا تعلیم باتوں پر عمل کر لے تو اس کو تجارت میں بے شمار منافع حاصل ہوگا۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یعنی جو میرے پاس مال تھا میں نے اپنے مال کو اسی وقت اسی ٹائم فروخت کیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے وقت میں میرے مال کے دام بڑھ جائیں گے تو اچھے ریٹ مل جائیں گے، اچھا منافع کما لوں گا۔ آپ فرماتے میں نے اسی وقت مال کو بیچا اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 4 یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کہا میں نے اپنی پوری تجارت کی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے مال دھوکے سے نہیں بیچا۔ ناظرین کرام، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اگر کوئی ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کی تجارت میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے، مگر آج ہم کیا کہتے ہیں بنا جھوٹ کے کام ہی نہیں چل سکتا ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولو گے پیسہ نہ کماؤ گے، جب تک جھوٹ نہ بولو گے امیر نہیں بن سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہر تو یہ عادت ہو چکی ہے، آج کا انسان ہر منٹ پر ہر لمحے پر ہر گھنٹے میں نہ جانے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ اولاد کا معاملہ کیا ہے، ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا کے بندو کم سے کم ماں باپ سے تو جھوٹ نہ بولو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اولاد کا معاملہ کیا چل رہا ہے، اگر بولو کرے ہیں ماں باپ نے پوچھا فون کر کے کہ بیٹا کہاں پر ہے تو کہتا کیا ہے گاؤں کی پارک میں کھڑا ہوں۔ اگر جوئی کے اندر ہے ماں باپ پوچھ رہے ہیں بیٹا کہاں پر ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے ٹڈولی میں ہوں۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، اگر کوئی برا حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کو سوچیں گے کہ بتا رہا تھا جوئی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے، مجھے بتائیں ماں باپ کے دل پر چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی کہ ہم سے ہماری اولاد نے جھوٹ بولائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ان باتوں پر غور فکر کرنا چاہیے۔ کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ ناظرین کرام، یعنی فسق و فجور بڑے بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے۔ آئیے جھوٹ کے تعلق سے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تبعد عنه الملك ميلا من نقل ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی فتووں سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے جھوٹ پر گفتگو چل رہی ہے تو ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث پاک بھی مشکوٰۃ ہی شریف کی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیر نہ ہو تو پھر کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مومن کمزور ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مگر کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔
تو ایسے ایسی حدیث پاک جھوٹ کے تعلق سے آئی ہیں. تو ناظرین کرام ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے یار کم از کم اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً بچ جائیں گے. کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, اگر وہ کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے تو اس کام میں اس کو کامیابی مل ہی جاتی ہے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے. اگر کوئی بھی جھوٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ بیٹی والے سے بھی جھوٹ بول رہا ہے, اور بیٹے والے سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. بیٹی والے سے کہہ رہا ہے اس کے پاس تو جناب اتنی زمینیں ہیں, اتنی دکانیں فرنٹ کا نکل رہی ہیں, کھیتی باڑی کی اتنی زمینیں ہیں, نہ جانے کھیت پہ لے جا کے کس کس کے کھیت دکھا دیتا ہے کہ یہ کھیت بھی ان کا ہے, یہ کھیت بھی ان کا ہے. وہ کام اتنا شاندار ہے, اتنا بہترین ہے, مہینے کے کم سے کم 60,000 روپے کماتا ہے. پتا چلتا ہے شادی کے بعد وہ کما تو کچھ نہیں رہا ہے, 2 مہینے سے تھالی روٹی ہی توڑ رہا ہے. اس طرح کی باتیں سمجھ میں آیا کرتی ہے, سننے میں بھی آتے اس طرح کے واقعات کہ شادی سے پہلے تو بڑا جھوٹ بولا, اتنی پراپرٹی تھی اس کے پاس, کسی کے بھی کھیت پہ لے جاتے دکھا دیتے یہ بھی اس کا یہ بھی اس کا. لیکن آج کے دور میں اتنا جھوٹ نہیں چل رہا ہے. آج کے ٹائم میں کاغذ بھی دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سمجھ کے جھوٹ بولنا بچوں میں. ہاں جب پکڑ جاتے ہیں نا تو حساب بہترین طریقے سے لیا جاتا ہے. تو ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک سنا رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ان 6 باتوں کو وعدہ کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. کیا کہا؟ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں, ضمانت لیتا ہوں. نمبر 1, اگر تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. نمبر 2, اگر تمہیں امین بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. نمبر 3, اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. نمبر 4, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ان 6 باتوں پر عمل کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 6 باتیں زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میرے عزیزوں بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم نے مذہب اسلام پر چلنا ہی چھوڑ دیا ہے. مذہب اسلام کا جو قانون ہے آج ہم اس قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں, بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہو چکا ہے آج ہم اپنی تربیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, طبیعت کے مطابق آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جیسا ہمارا نفس ہمیں حکم دے رہا ہے ہم اسی چیز کا کہنا مانتے نظر آتے ہیں. میرے عزیزو یہ زندگی بڑی اہم ہے, اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیے, اپنی زندگی کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے فضول کام کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے عزیزوں توبہ استغفار کرتے رہیے. اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وہ لوگ جو اپنی غلطی کو صحیح کریں, اپنی غلطی کو درست کریں, میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو برادران ملت اسلام یہاں کلام مقدس, کلام مجید ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ دل کا راستہ چھوڑ دو, حسد خوری, چغل خوری, زنا کاری, عیاش بازی, مکار بازی کا راستہ چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف نکل پڑو. اس لیے کہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلام یہاں کہنے والے نے تو یوں کہا تھا کہ سجدوں سے دل لگاؤ, ابھی وقت ہے بھائی. دیگی ناکام حشر میں دنیا کی کمائی وہ توبہ کرو گناہوں سے, عقبہ سنبھال لو میدان محشر میں بہت ہوگی رسوائی. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو میرے عزیزوں میرے بھائیوں بڑا پسند فرماتا ہے. بات آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ, محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ بچے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو خاموش کیا جائے گا, خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. بڑی تم لوگوں کی مہربانی ہوگی. یہ جو محفلیں ہیں یہ بڑی قیمتی محفلیں ہوا کرتی ہیں, اور دیکھو میں تمہارے وقت کو بھی قیمتی سمجھتا ہوں, اور
میں اپنے وقت کو یقینی سمجھ رہا ہوں. معاشرہ دیکھا جاتا ہے خواتین کی ہر جگہ شکایت کی جاتی ہے وزن کے اندر کہ شور و غل کرتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, لیکن آج سب خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقی معنی میں کنیز فاطمہ بنائے. آج تم ان خواتین حضرات کا رول یہ لوگ نبھا رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے خواتین حضرات ہمارے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں خاموشی کے ساتھ میں بیٹھی ہیں, مؤدب انداز میں اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی خاموشی کے ساتھ میں ادب کے ساتھ میں ذکر سننا چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں صبح و شام اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. بعض وقت توبہ کرنے والے کو ولی بھی بنا دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا. لوگ اس کے گانے کو سنتے تھے اور بڑا اچھا فیل کرتے تھے, خوب خوش ہوا کرتے تھے, اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے, اس کو لفافے بھی دیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ میں آپ یوں سمجھ لیں وقت بھی گزار دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اس فاسق سے بڑے ناراض تھے, بڑے سخت ناراض تھے. اب کچھ دنوں کے بعد اس فاسق کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں, انسان کا جو وقت ہے نا, ہر وقت ایک سا نہیں رہتا ہے. انسان کا وقت بدلتا رہتا ہے. اب یہاں سے پتہ یہ بھی چلتا ہے بندے کو کبھی بھی اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر بندے کے پاس جوانی ہے تو اس جوانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لگانا چاہیے. اس لیے کہ یہ حسن, یہ جوانی انسان کے پاس بار بار نہیں رہتی ہے. آج تمہارے جسم صحیح سلامت ہے تو میرے بھائیوں خدا کی عبادت کرو, اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو. اس لیے کہ جب بندہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیں, یہ تمہیں بتائیں گے کہ بڑھاپے کی حالت میں کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی ٹانگوں میں ہلکل ہوتی ہے, کبھی جناب جسم میں ہلکل ہوا کرتی ہے. تو ناظرین کرام, یہ جو جوانی ہے ہمیں اس جوانی کو سمجھنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہمیں اس دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اس دولت کو فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ جو خدا دولت دینا جانتا ہے وہ خدا دولت لینا بھی جانتا ہے. عزیزان ملت اسلام, یہاں کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے میرے بھائی یہ ہے, اگر تمہارے پاس جوانی ہے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. اللہ رب العزت کے بعد آنے لگاؤ, کام پر بھی جاؤ, صبح کے وقت میں کام کے بعد میں جاؤ, پہلے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو. ناظرین کرام, یہ زندگی بڑی اہم ہے, بڑی قیمتی زندگی ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو فاسق تھا نا, جو لوگوں کو گانے سناتا تھا, لوگ اس کے گانے کو سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے, اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار پڑ جاتا ہے, یعنی وہ جو گانے سناتا تھا وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے. اب اس کو فاقے پہ فاقے ہونے لگتے ہیں, اس کو کام پڑ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں خوشی کے وقت میں تو اس کے ساتھ میں سب تھے, پریشانی کے وقت میں کوئی نہیں تھا. وہ پریشان ہے, وہ روتا ہوا, گڑاتا ہوا مدینے کے قبرستان میں جاتا ہے. ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اے مولا, میں لوگوں کو گانے سنایا کرتا تھا, اے مولا میرے گناہوں کو بخش دے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے. جب اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو وسیلہ لیا, وسیلہ لے کر دعا مانگی, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی وقت میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اعظم کو الہام ہوتا ہے, اے عمر, مدینے کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, جلدی جاؤ اور اس کی جا کر مدد کرو. حضرت عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں تو 1000 اشرف کی تھیلی لے کر مدینے کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو البتہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. وہ جو فاسق تھا ایک پرانی قبر میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس طرح
तरीके से मुंह को छुपाए हुआ था। हजरत उमर फारूक आजम उसको देखते हैं तो हैरान पड़ जाते हैं कि ये शख्स अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। इतने में आपको छींक आ जाती है, और जैसे छींक आती है उस फासिक ने अपनी निगाह को ऊपर को उठाया तो क्या देखता है, उमर फारूक आजम सामने खड़े हैं। हजरत उमर फारूक आजम पास जाते हैं, करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद उससे पूछते हैं तुमने ऐसे कौन सी नेकी की है जिसके सबब रब तबारक व तआला ने तुमको अपना वली बना दिया है, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया है, अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया है। इतना सुनते हैं वो फासिक इतना सुनता है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना कहा ले 1000 अशरफ की थैली ले और अपनी हाजत को पूरा कर। उस फासिक ने इतना सुना तो आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में ये ख्याल करता है ऐ मौला तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है। जहाँ दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ा था वहाँ तेरी रहमत ने मेरा हाथ थाम लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम वो फासिक आसमान की तरफ देख रहा है और अल्लाह तआला व तआला की बारगाह में तौबा कर रहा है और सच्चे दिल से सदके दिल से उस फासिक ने कलमा शरीफ पढ़ा और उसी वक्त उसकी रूह निकल जाती है। ये सब मंजर देखने के बाद हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपने मदीने में ऐलान कर दिया कि तमाम मदीने के लोग अल्लाह के वली के जनाजे में शामिल हो जाए। मदीने के तमाम लोगों ने उस फासिक की नमाज जनाजा पढ़ते हैं। मेरे भाइयों कहने का मकसद आप लोगों से ये है कि जब एक गाने गाने वाला इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तआला उसको अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लेता है, अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है। अगर आज अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें तो यकीनन अल्लाह तआला हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा।